لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آقا انعامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالی میری توجہ اس کی جانب پھیر دیتا ہے، حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ صدائے رمضان کا آج 29واں ایپیسوڈ ہے، 29ویں قسط ہے. روزانہ ماہ مبارک کے ان مبارک ایام میں آپ سلسلہ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلہ یہ اپنے وقت مقررہ تک جاری و ساری رہے گا، اور آج ہم نے جو سلسلے کا موضوع رکھا ہے یہ ہے الوداع رمضان. اللہ اکبر. بس یہ عشاقان رمضان کا ایک مبارک انداز ہے اور بڑا خوب انداز ہے، اور واقعی یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جو وقت کے قدردان ہوتے ہیں، بالخصوص جن کو نیکیاں کرنے کا ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے، اولیاء کرام کے مبارک معمولات میں سے یہ بات بھی دیکھنے کو ملی ہے. چاہے وہ حضرت سیدنا ہاشم ٹھٹوی رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ ہوں، یا اور جو سلف صالحین ہو گزرے ہیں، ان کے مبارک انداز اگر دیکھے جائیں تو ماہ رمضان مبارک کے رخصت ہونے پر ان کی کیفیات اور ان کے جو مبارک جذبات ہیں، یہ ان کے حسن کے بارے میں اور ان کی عمدگی کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ماہ رمضان مبارک کے رخصت ہونے پر ایک حسرت اور ایک تحسر اس کے جو ہے وہ اظہار کے اقوال بہرحال ملتے ہیں. یہ ماہ مبارک ہم سے جدا ہونے والا ہے. آج انشاءاللہ اسی حوالے سے کچھ مدنی پھول سلسلے میں شامل رہیں گے. اللہ نے چاہا تو کل کا روزہ بھی ہمیں ملے گا، اور کل پھر جمعۃ الوداع بھی ٹھہرے گا، آخری جمعہ ہوگا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اس کے کرم پر ہے، اس کے فضل پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے امر پر ہے. یہ ایک بحث ویسے چل نکلی ہے اور لوگ بڑی اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. ابھی سلسلہ شروع ہونے سے پہلے میرے پاس بھی ایک جو ہے وہ ایک پوسٹ آئی ہے کہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. اس کے حوالے سے جو توقید دان ہیں وہ بھی اپنی اپنی پیشن گوئیاں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر پیشن گوئی کی حد تک ہو تو بات جو ہے وہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے. پریڈکشنز ہوتی ہیں اپنی اپنی، لیکن اصل جو معیار ہے وہ ہمیں جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ روزہ رکھو تو بھی چاند دیکھ کے، اور عید کرو تو بھی چاند دیکھ کے، افطار کرو تو بھی چاند دیکھ کے، یعنی عید کا کرنی ہے تو بھی چاند دیکھ کے. چاند نظر آئے گا اور اعلان ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. جتنے افراد کو اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں بخشتا ہے، اتنے افراد کے برابر اللہ تبارک و تعالی عید کے دن اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے. تو عید کا دن بھی ایک بڑا مبارک دن ہے. اس پر بھی انشاءاللہ کچھ جو مبلغین دعوت اسلامی بیان کریں گے، اور یہ ہم عید کے دن ہی بیان کریں گے انشاءاللہ. صبح 7 بجے عید کی جو ٹرانسمیشن ہے یہ شروع ہو جائے گی، بلکہ 6:15 بجے نماز عید ہے، تو اسی سے الحمدللہ یہ ایک ابتدا رہے گی. اور پھر 7 بجے براہ راست ہمارا سلسلہ جو ہے وہ صبح عید شروع ہو جائے گا، اور 10 بجے تک 3 گھنٹے یہ جاری و ساری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مبارک گھڑیاں
اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماہ مبارک کی گھڑیاں رہ گئی ہیں ان کا ہمیں ادب کرنے کی، احترام کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسد بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مختصر سی میں ایک تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم آج ہمارے ایک اور ولی دعوت اسلامی ہیں جرمنی سے، انشاءاللہ ان سے بھی ہم نے تھوڑی بات کرنی ہے۔ آئیے پہلے تلاوت سماعت فرمائیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کریم تلاوت قرآن کا بھی ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ جرمنی سے ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی ہیں حضرت مولانا محمد بلال اتاری مدنی، ماشاءاللہ۔ مرحبا بلال بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سلمان بھائی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مرحبا سیدی بلال، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، کل بھی الحمدللہ جرمنی فرینکفرٹ اوفن باغ سے قاری عرفان اتاری زیدہ لطفو ہمارے ساتھ تھے۔ آج بلال بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ، آپ بھی جرمنی سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں۔ یہ بتائیے آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ جی الحمدللہ عز و جل، میں ابھی اس وقت جرمنی اوفن باغ میں واقع فیضان مدینہ کے اندر ہی موجود ہوں۔ واہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے جی۔ بلال بھائی آپ کی جو مصروفیات ہیں اور وہاں جو آپ کا جدول ہے اس کے حوالے سے مجھے کچھ معلومات ہیں کہ بلکہ میں یہ چاہوں گا آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی یہاں پر جرمنی میں مدنی کاموں کے حوالے سے کیا مصروفیت ہے اور کیا مدنی کام کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے؟ الحمدللہ عز و جل، دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، اور دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اسی جذبے کے پیش نظر اور اسی مدنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی مختلف ممالک میں مدنی کام سر انجام دے رہی ہے، جس میں 12 مدنی کام، مدنی قافلہ، مدنی انعام، مساجد، یعنی تمام 12 مدنی کاموں کا اگر ہم جائزہ لیں تو سب کے سب مسجد بھرو تحریک کا ایک وہ آلہ ہے، یعنی مسجد بھرو تحریک کی طرف لے کر جاتے ہیں جی الحمدللہ۔ یہاں پر جرمنی میں مراکز فیضان مدینہ کا بھی قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ 2 ہمارے پاس یہاں مدنی مرکز ہیں، اوفن واغ فیضان مدینہ اور فرینکفرٹ میں ہیں مدنی مرکز، اور دیگر جگہ پر ہمارے جائے نماز وغیرہ کی ترکیب ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہاں 30 دن کا تربیتی مدنی اعتکاف بھی ہے الحمدللہ، اور 10 روزہ تربیتی اعتکاف کا بھی سلسلہ جاری ہے اسی فیضان مدینہ کے اندر، سبحان اللہ، جس میں نہ صرف پاکستانی اسلامی بھائی بلکہ ہمارے شامی مہاجرین اسلامی بھائی بھی، عربی بولنے والے اسلامی بھائی بھی اس اعتکاف میں الحمدللہ عز و جل شرکت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ مدارس المدینہ کا قیام بھی ہے۔ مدارس المدینہ بالغان، یعنی جو بالغ اسلامی بھائی ہیں، بڑے اسلامی بھائی ہیں، ان کو زیور تعلیم قرآن پاک کی تعلیم انہیں مفت دی جاتی ہے، اور مدنی منوں کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ نہ صرف جرمنی میں بلکہ یورپ کے دیگر ممالک میں بھی الحمدللہ عز و جل یہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یونان بھی جانا ہوا، وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل عربی اسلامی بھائیوں میں خصوصی مدنی کاموں کی ترکیب رہی۔ بیسیکلی میری ذمہ داری جو ہے، ہمارے جو عربی اسلامی بھائی ہیں، عربی بولنے والے جو اسلامی بھائی ہیں، عرب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی، خصوصاً بالخصوص ہمارے شام سے تعلق رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائی جو مصیبت میں ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو یہاں
ہجرت کر کے تشریف لائے، جی ان میں خصوصی طور پہ میری ذمہ داری مدنی کاموں کے حوالے سے ہے۔ مدینہ کچھ مدینہ عرصہ پہلے یونان میں تھے، جی اور اس سے پہلے الحمدللہ ترکی جانا ہوا۔ جی ابھی تقریباً ہفتہ ہی ہوا کہ میں ترکی میں تھا، استنبول جانا ہوا، حتائی، ریحانیہ اور دیگر شہروں میں، جہاں پر یہ ہمارے جو مہاجرین اسلامی بھائی ہیں ان کے کیمپس میں جانا ہوا، وہاں پر اجتماعات کی ترتیب ہوئی، مدنی حلقوں کی ترتیب ہوئی، اور ان کو جو ہے الحمدللہ عز و جل قرآن و سنت کے مطابق نماز کا طریقہ سکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ان میں دعوت اسلامی کی طرف سے فلاحی کام بھی کیے گئے، مثلا راشن کی تقسیم ہوئی، واہ افطار دسترخوان کی ترکیبیں جاری و کیا ساری ہیں بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو اس طرح الحمدللہ ملٹی ڈائمنشنل مدنی کام ہو رہے ہیں۔ واہ جی واہ کیا بات ہے مرحبا بلال بھائی کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی اور کیسے زبردست انداز میں ماشاءاللہ کام آگے بڑھ رہا ہے اب بلال بھائی یہ بتائیں وہاں کے مسلمانوں میں جو جرمنی میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کا ماہ رمضان مبارک کی رخصت کے حوالے سے جو ہمارے عرب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں ماہ رمضان مبارک جا رہا ہے ان کے کیا محسوسات ہیں کیا جذبات ہیں آپ کیا محسوس فرماتے ہیں سلمان بھائی، میں آپ کو ایک بات مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں جی کہ جرمنی اور خصوصاً یورپ کے اس خطے میں ماہ رمضان کا جو یعنی روزے کا جو دورانیہ ہے جی وہ کہیں 20 گھنٹے، کہیں 21 گھنٹے، کہیں 21.5 گھنٹے کم و بیش اللہ ہے۔ اکبر اللہ اکبر مثلا ہماری سحری ابھی ختم ہوئے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہو چکے، صحیح اور افطار ہمارا جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب پاکستان میں جو ہے تقریباً 1 بج چکا ہوتا ہے، اللہ بلکہ 1 بجنے کے قریب ہوتا ہے، اللہ یعنی اکبر 21-22 گھنٹے کا روزہ۔ او ہو اس میں بھی الحمدللہ واہ عزوجل کثیر تعداد جو ہے وہ روزہ رکھتی ہے مسلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ اچھا، واہ اس روزے کے ساتھ ساتھ اپنے کام بھی کرتے ہیں، کیا یہ بات نہیں کہ چھٹیوں پر ہوتے ہیں، اپنے روزمرہ کاموں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور صحیح یہاں ایک اچھی بات جو نظر آئی وہ یہ کہ اکثریت جو ہے مساجد میں افطار کرتے ہیں، واہ پھر اس کے بعد مغرب کے بعد مساجد میں رہتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور فجر پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ صحیح مرحبا تو یہ ان کا جدول ہوتا ہے۔ جی اب جس طرح ہمارے ساتھ اعتکاف میں بھی اسلامی بھائی تھے اور موجود ہیں، اور کچھ دنوں سے ماہ رمضان کی جدائی کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ، غم رمضان کے حوالے سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے، تو کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا، عربی اسلامی بھائیوں کو بھی، ہمارے پاکستانی اسلامی بھائیوں کو بھی افسردہ سے کہ آپ اللہ ماہ رمضان رخصت ہوا چاہتا ہے، ہائے ہائے وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ مغفرتوں والا مہینہ عنقریب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ تو یعنی اللہ ایک غم کی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر بڑی بڑی سعادت مندی کی بات ہے حافظ صاحب یہ دیکھیں یہ امیر سنت کا فیضان ہے دعوت اسلامی مدنی چینل کے ناظرین یہ دیکھیے آپ کی یہ دعوت اسلامی کی یہ کاوشیں ہیں آپ کی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات کس طریقے سے یہ محبت کا یہ قدر کا یہ اہمیت کا جو پیغام ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ماہ رمضان مبارک کی اہمیت کا اس کی قدر کا جو ہے وہ اندازہ ہو مرحبا بلال بھائی میں بڑا متشکر ہوں آپ نے وقت عطا فرمایا ہے الوداع رمضان کے حوالے سے اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو ضرور ارشاد فرمائیں واقعی ماہ رمضان جو ہے رحمتوں بھرا، برکتوں بھرا، مغفرتوں بھرا ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ اس کی حقیقی قدر اور اس کی حقیقی قدر و منزلت تو اس کے قدردان اور اس کے عشاق ہی جان سکتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا آمین سایہ عاطفت ہمارے سر پر قادر قائم و دائم رکھے۔ آمین آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں عشق رمضان نظر آتا ہے، واہ احترام رمضان نظر آتا ہے، کیا بات بلکہ آپ کے صدقے، آپ کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا ان میں بھی ہمیں عشق رمضان کی کچھ نہ کچھ جھلک نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ عنقریب ہی ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی آخری دن ہو سکتا ہے ایک روزہ زہ قسمت اور مزید مل جائے۔ تو یہ
माह रमजान ऐसा हो कि हमारी मगफिरत करवा के चला जाए। आमीन आमीन। वो रिवायात में भी आता है ना कि उसके लिए हलाकत हो कि जिसे माह रमजान मिला और उसकी मगफिरत कराए बगैर गुजर गया। हाय हाय। यानी रिवायात का मफहूम है ऐसा। जी बस ये दुआ करते रहना चाहिए, यही सोचते रहना चाहिए, यही फिक्र दामन में अपने जहनों में होनी चाहिए कि काश कि ये रमजान ऐसा गुजरे कि रमजान हमसे खुश होके चले, रमजान ऐसा हो कि जब जाए तो हम मगफिरत याफ्ता हो, हमारी मगफिरत हो चुकी हो। क्या पता कि नेक्स्ट ईयर, अगले साल हमें ये नेमत मिले या ना मिले। अल्लाह 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 तबारक व तआला करम फरमाए और हमें दोबारा ज़िंदगी में माह रमज़ान देखना नसीब फरमाए। जो घड़ियाँ रह गई हैं इनमें अल्लाह तबारक व तआला हमें इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपका 21 घंटे का रोज़ा है और आप बिल्कुल आराम भी फरमाएं, अभी आपके आराम का वक्त भी है। तो इंशाअल्लाह राब्ता रहेगा आपसे। खुले आंख से अल्लाह कहते कहते में भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपसे, आपके जदवल मुख्तलिफ जगहों पर होता है तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे, मुशावरत भी करेंगे और एक सिलसिला रखेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। फी अमानिल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह जानशीन अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अलहाज हाजी अबू उसैद अहमद उबैद रज़ा मदनी ज़ीदा मजदहू इस्लामी भाइयों को अपने हाथ से इमाम शरीफ का ताज सजा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये माशाअल्लाह आप ज़ियारत कर रहे हैं स्क्रीन पर। जानशीन अमीर सुन्नत की असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और माशाअल्लाह इमाम साहब ने जदवल दिया हमारे सिलसिले में भी और शामिल रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा आज भी हमें कलाम सुनाएं। घड़ी अगरचे कह रही है कि हमारे पास 13 मिनट बाकी हैं, लेकिन 13 मिनट बहुत होते हैं। कलाम भी सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह मदनी फूल भी लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। साथ साथ ज़ियारत करते जाइए जानशीन अमीर अहले सुन्नत आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में मौजूद इस्लामी भाइयों को अपने हाथ से इमाम शरीफ का ताज भी सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह। पिछले साल भी हमारी जो आखिरी सिलसिला था, अल्लाह करे हमें कल फिर नसीब हो जाए। आमीन। तो हमने मदीने की हाजिरी के हवाले से कलाम पढ़ा था जी आज भी जी अल्लाह इरशाद करे इरशाद। फिर तमन्ना करते हैं अल्लाह करे अगले साल में मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। आमीन आमीन आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास, मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास, मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास। हाल दिल अर्ज करूं सईद अबरार के पास, हाल दिल अर्ज करूं सईद अबरार के पास, हाल दिल अर्ज करूं सईद अबरार के पास। जिसको देखो वो उसी दर पे चला जाता है, जिसको देखो वो उसी दर पे चला जाता है। भीड़ है शाह गदा की दर सरकार के पास, भीड़ है शाह गदा की दर सरकार के पास।
مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، بے طلب جس کو جو چاہے وہ عطا کرتے ہیں، سب خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس، سب خزانے ہیں میرے مالک و مختار کے پاس۔ یا رسول عربی یا رسول عربی میری شفاعت کرنا، یا رسول عربی یا رسول عربی یا رسول عربی میری شفاعت کرنا، پیش اعمال ہوں جب واحد قہار کے پاس، پیش اعمال ہوں جب واحد قہار کے پاس، ہے شہیدی کی طرح عرض جمیل رضوی، ہے شہیدی کی طرح عرض جمیل رضوی، اس کی تربت بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس، میری تربت بھی بنے ہمری تربت بھی بنے آپ کی دیوار کے پاس، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سعادت نصیب فرمائے، حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے۔ مالک کریم ہمیں اپنے دربار گوہر بار کی باادب حاضری نصیب فرمائے، باادب طواف کعبہ، باادب صفا مروہ، باادب وقوف عرفات و مینا و مزدلفہ کی بہار مالک کریم ہم سب کا مقدر فرمائے۔ مہروز بھائی، ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، الوداع رمضان سلسلے کا موضوع ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جی حدیث پاک کے اس حصے عطاکم رمضان شہر مبارک کہ تمہارے پاس وہ مہینہ آیا جو مبارک ہے، جی اس کی شرح میں جو فرمایا اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان اپنے ساتھ برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں لے کر آیا ہے، اور اس کی برکتیں ایسی ہیں جو حصی بھی ہیں اور غیر حصی بھی ہیں، یعنی جو حصی دیکھی بھی ہیں اور مانوی بھی ہیں۔ جی مانوی بھی ہیں، جو دیکھی بھی جا سکتی ہیں، محسوس بھی کی جا سکتی ہیں، اور بعض ایسی ہیں جو دیکھی اور محسوس تو نہیں کی جا سکتی، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان برکتوں کو بیان کیا ہے تو ہمارا ان پر ایمان ہے۔ تو جو ایسی چیز ہو جس کے ملنے سے نعمتیں ملیں، برکتیں ملیں، رحمتیں ملیں، فضل ملے اور نعمتوں میں اضافہ ہو، تو اس کے آنے کی یقیناً خوشی ہوتی ہے۔
اور جس کے آنے کی خوشی ہوتی ہے تو پھر اس کے جانے پر غم بھی ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف علیہم الرحمہ کا یہ معمول رہا کہ وہ رمضان کو فراموش نہیں کرتے تھے اور رمضان کو یاد رکھا کرتے تھے، اور یاد رکھنے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ 6 ماہ تک تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان سے ملا دے، اللہم بلغنی رمضان۔ اور بقیہ 6 ماہ ان کی یہ آرزو، یہ دعا، یہ کیفیت ہوتی تھی کہ یا اللہ جو رمضان میں عبادات کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، تیری رحمت سے توفیق ملی ہے، انہیں اپنی بابرکت بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور پھر غم رمضان جو ہے عمران بھائی، سلمان بھائی، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت کی کیفیت دیکھتے ہیں، سچی بات ہے کہ اگرچہ امیر اہل سنت کے فیضان سے، جو بلال بھائی نے کہا کہ امیر اہل سنت کی جہاں جہاں نسبت ہے وہاں کچھ نہ کچھ غم رمضان دیکھنے کی، اس کی جھلک دیکھنے کی کیفیت ملاحظہ کرتے ہیں ہم، لیکن جب ہم امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی رمضان سے محبت کیسی تھی اور ان کی کیا کیفیات ہوتی تھی۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، کچھ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ بھی رہے اور کل بھی دیکھیں گے کہ امیر اہل سنت کی کیسی محبت ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ آج ہی ہے، بلکہ سینکڑوں سالوں سے ہمیشہ سے مسلمانوں کا یہ معمول رہا ہے، اور ایک تعداد علماء کی، اولیاء کی ایسی نظر آتی ہے ہمیں، جن کا تذکرہ جب ہم پڑھتے ہیں تو غم رمضان سے ان کی زندگیاں معمور نظر آتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 8ویں سنہ ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے کم و بیش 625 626 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم رمضان کی جدائی میں غمگین ہو جاؤ، کیونکہ یہ ایسا موسم ہے جس میں تم بارش رحمت اور دعاؤں کی قبولیت کی سعادت پاتے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں ماہ رمضان کے روزوں اور راتوں کے قیام میں کیوں رغبت نہ کی جائے، اس مبارک مہینے پر کیوں حسرت نہ کی جائے جس میں بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس بابرکت مہینے کی جدائی پر کیوں نہ رویا جائے جس کے تشریف لے جانے سے خوب نیکیاں کمانے کا موقع بھی جاتا رہتا ہے۔ اور بزرگوں کے پھر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب انہوں نے غم رمضان کو بیان فرمایا، امیر اہل سنت نے الوداع ماہ رمضان، جو فیضان رمضان کا ایک باب ہے، اس میں ایک طویل حکایت نقل فرمائی ہے، حکایت و نصیحتوں کے حوالے سے، نصیحتیں کے حوالے سے، کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وعظ فرمایا اور اس میں ماہ رمضان کی برکتوں کو بیان فرمایا، اور پھر لوگوں سے کہا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ اس مہینے کے جانے پہ کیوں نہیں روتے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے کیوں نہیں روتے، اور نیکیوں میں جو خلاصہ عرض کر رہا ہوں جو کوتاہی ہوئی اس پہ کیوں نہیں روتے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضور، میں نے گناہوں میں رمضان گزار دیا ہے، میں نے رمضان کا جیسے کہ عزت کری جانی چاہیے تھی، جیسا کہ اس کی تعظیم کی جانی چاہیے تھی، ویسے میں تعظیم نہیں کر سکا، تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو آپ علیہ رحمہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان بیان فرمایا کہ بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جس نے توبہ کی۔ تو اس نوجوان نے ایک آہ کھینچی اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوسری آہ جب کھینچی اس نے، دل گویا کہ سینہ اس کا جگر پارا پارا ہو گیا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ کیفیات ہمارے بزرگوں کی تھیں، آج ہم یہ کیفیات سلمان بھائی شاید نہیں پاتے۔ اس کی وجہ بہت ساری ہیں، ظاہر سی بات ہے سلسلے کا دورانیہ ہمارا مختصر ہے، لیکن ہم اس پہ غور ضرور کریں کہ آج ہمیں لذت محسوس کیوں نہیں ہو رہی، یعنی یہ غم رمضان ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہا۔ کہیں ہمیں کوئی روحانی بخار تو نہیں چڑھ گیا ہے کہ جیسے بخار چڑھ جانے کی صورت میں، بخار آ جانے کی صورت میں لذیذ سے لذیذ چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا۔ تو آج رمضان جا رہا ہے، اللہ والوں کو، خوف خدا رکھنے والوں کو، رمضان کے عاشقوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، پھڑک رہے ہیں، اور رمضان کی یادوں میں گویا کہ کھوئے ہوئے ہیں۔ آج ہم میں اگر نہیں ہے تو ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی روحانی تکلیف ہے کہ ہمیں غم رمضان محسوس نہیں کر رہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ سیدی مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سندھ کے بے مثال عالم دین ہیں، زبردست محدث ہیں، ان کا خطبہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ خطبہ آپ اگر پڑھنا شروع کریں تو یہ 10 بج سکتے ہیں یہیں پر ہی۔
لیکن گھڑی کہہ رہی ہے کہ آپ آخری باتیں ہیں، اور کیا فرمائیں گے آپ؟ سلمان بھائی، رمضان المبارک کے جانے کا غم وہ غم ہے کہ اگر ہم اسلاف رحمہ اللہ الکریم کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو ہمیں علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ، وداع رمضان کے نام سے پورا رسالہ تحریر فرمایا آپ نے، اور اس میں آپ نے ایسے اشعار دل سوز آپ نے قصائد ذکر فرمائے، ماہ رمضان مبارک سے محبت جو صاف ظاہر ہے اور اس کے جانے پر جو غم ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ امام ابن الوزیر رحمۃ اللہ تعالی، عقائد پر ان کی کتابیں ہیں، آپ نے بھی غم رمضان میں رمضان شریف کے جانے پر ایک قصیدہ آپ نے تحریر فرمایا۔ اسی طرح شیخ عبد العزیز دیرینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم دین ہیں اور تصوف کے امام مانے جاتے ہیں۔ آپ اپنی کتاب طہارت القلوب میں ایک قصیدہ نقل فرماتے ہیں ماہ رمضان مبارک کے جانے پر، اس میں فرماتے ہیں کہ جس کا اشعار کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کے جانے پر ہمیں غم کیوں نہ ہو، ہم سے وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے جو نیکیوں والا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں عقل ہو تو ہم ماہ رمضان مبارک کے جانے پر خون کے آنسو بہائیں۔ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہمیں حقیقی طور پر اس کی قدر نصیب ہو جائے تو آدمی اس کے جانے پر خون کے آنسو بہائے۔ یہ اہل اللہ کے انداز ہیں، یہ اہل اللہ کے انداز ہیں، اور ایسا ہی انداز جو ہے وہ حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی سیرت آپ کے جو خطبات ہیں اس کے اندر ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنْ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ غَافِلُونَ، پیچھے ذکر فرماتے ہیں تمہیں واعظین نے واعظ کہا، تمہیں مبلغین نے جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا، لیکن تم لوگ مسکرا رہے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، تم آنسو نہیں بہا رہے، وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ وَأَنْ هَذِهِ الْمُصِيبَةِ غَافِلُونَ، اس مصیبت سے تم غفلت میں ہو۔ قَدْ فَاتَكُمْ شَهْرُ اللَّهِ الْمُبَارَكُ رمضان، اللہ کا مہینہ رمضان تم سے فوت ہو رہا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَوَا حَسْرَةً عَلَى فِرَاقِهِ، ارشاد فرماتے ہیں کہ حسرت ہے، ہمیں پشیمانی ہے اس کے فراق پر۔ أَلَا مَا نَقُولُ أَيْنَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، اور پھر آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدیہ کے افراد، سبحان اللہ، ان شہر رمضان قد ہم عنکم الارتحال، ماہ رمضان مبارک کا اب وقت رخصت ہے، یہ اب رخت سفر باندھ چکا ہے۔ وقد تہیأ الانتقال فودعوہ علی احسن الحال، اچھے حال میں اس کو الوداع کہو، واکرموہ بحسن الافعال، اچھے افعال کے ساتھ جو ہے اس کا اکرام کرو، وَزَوِّدُوهُ بِإِنفَاقِ الْأَمْوَالِ حَتَّى يَشْكُرَ عَنْكُمْ عِنْدَ ذِي الْجَلَالِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ۔ آگے فرماتے ہیں عباد اللہ احزنوا علی اشتیاقہ، ارشاد فرماتے ہیں غم زدہ ہو جاؤ اس کے اشتیاق میں، وَابْقُوا علی فِرَاقِہ، ارشاد فرماتے ہیں آنسو بہاؤ اس کے فراق پر۔ فراق اللہ اللہ، یہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْهَمَّ، یہ غم کرنا اس کے جانے پر، فَإِنَّ الْهَمَّ عَلَى فِرَاقِهِ سَبَبُ النَّجَاةِ، ارشاد فرماتی ہے تو نجات کا سبب ہے غم رمضان میں آنسو بہانا، وَرَافِعُ الدَّرَجَاتِ، ارشاد فرماتے ہیں درجات کی بلندی کے ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کا جو یہ انداز ہے، یہ انہی بزرگان دین اولیاء کرام رحمہم السلام کی مبارک عبارات اور ان کے جذبات کا عکاس ہے، واہ، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کو یہ نصیب ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ خالد بھائی آخری بات اور پھر ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے اور ناظرین سے بھی اجازت لیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، جس نے ماہ رمضان کے آنے پر عبادت کے لیے اپنی کمر بستہ ہو گیا، عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، اس کو واقعی دکھ ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سارے سال کی روٹین کیسی ہے، جی ہمارا قرآن سے کتنا لگاؤ ہے، اور پھر ہم سارے سال اس کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ جب اللہ کریم نے وہ مہینہ مجھے عطا فرمایا کہ جس کی برکت جو ماہ نزول قرآن ہے اور جس کی برکت سے ہمارا قرآن کی تلاوت میں دل لگ جاتا ہے، آپ دیکھیں نا، یہ میرے رب کا کلام ہے، جب بندہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خود ایک روحانی کنیکشن گویا کہ اس سے قائم ہو جاتا ہے، ایک دل میں ایک سوز کی کیفیت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے جو روحانی سکون نصیب ہوتا ہے اس کی بات ہی الگ ہے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ رمضان گزر جائے گا اور سارا سال کیونکہ
بندوں کو تو اپنے حال کا معلوم ہی ہے کہ میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہوں اور کتنا میں تعلق کتاب اللہ سے اور اللہ کریم کے دیگر احکامات سے قائم رکھتا ہوں. سارے سال کی کیفیت ہر بندے کو اپنی اپنی معلوم ہی ہوتی ہے. تو بندہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے. بزرگوں نے اس کو لکھا کہ مسجدوں میں وہ نور چراغاں کہاں, وہ تراوی کہاں, دور قرآن کہاں, سال بھر ہم کہاں اور یہ مہماں کہاں. آج مسلم تیرا مہماں چل دیا, ختم روزے ہوئے کارواں چل دیا. یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو بزرگوں نے بیان کی ہیں, جو یہ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو رونق نہ پائیں گے, غمزدہ دل کو کیسے بہلائیں گے, سال بھر اشک آنکھوں سے برسائیں گے. یہ ان لوگوں کی کیفیات ہیں جو ماہ رمضان کو پا کر اس میں عبادت کیا کرتے, اور اللہ تبارک و تعالی جن کے دلوں کو عبادات کی لذت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ویسے تو لذت سارے ہی سال, لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ماحول بن جاتا ہے. ایسی بات ہے, بڑی واضح سی بات ہے. شیطان قید میں ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں. ایک نیکی کا اجر 70 گنا مل رہا ہے, فرضوں کا اجر و ثواب بڑا ہوا ہے, نوافل کا اجر و ثواب بڑا ہوا ہے. اللہ 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 ہماری عبادات کو قبول فرمائے, جو سستیاں ہوئیں مالک وہ معاف فرمائے, اور اس ماہ مبارک کی اللہ تبارک و تعالی روزوں کی اللہ تعالی ہمیں شفاعت بھی نصیب فرمائے, اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بستہ رہتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور اچھے اعمال جو ہے وہ اپنانے والے بن جائیں. مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز جو ہے یہ 6:15 بجے ادا کی جائے گی, اور عید والے دن فجر کی نماز جو ہے یہ 4:30 بجے فجر کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی. اور فطرہ جو ہے یہ عید سے پہلے دینا ہوتا ہے, عید کی نماز سے پہلے دے دیجئے, اور بہت اچھی بات ہے یہ. اور اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں, اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو اپنا فطرہ جو ہے وہ جمع کروائیں اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیجئے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے مولا جب مرے ہم, کلمہ طیب پڑھے ہم, میرے مولا جب مرے ہم, کلمہ طیب پڑھے ہم, بعد اس کے یوں کہے ہم, بعد اس کے یوں کہے ہم, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, مرحبا رمضان, یا رمضان, یا رمضان, یا رمضان, مرحبا رمضان. بعد رمضان عید ہوتی ہے, رب کی رحمت مزید ہوتی ہے. نہ ہے غرض کوئی بھی چاہے ہو زبان. مدنی چینل ہر سال کی طرح اس سال بھی لا رہا ہے عید کی خصوصی نشریات. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. عید کے دن صبح 6:15 بجے دیکھنی ہے نماز عید براہ راست. اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول کو عید مبارک. دن ہے خوشی کا ہے, عید ہے نام, ہے مومنوں کے لیے انعام. عید کے پہلے دن صبح 7 بجے دیکھیے سلسلہ براہ راست صبح عید. ہے مومنوں کے لیے انعام, سبحان اللہ و بحمدہ. عید کے پہلے دن صبح 10 بجے ہوں گے بزرگ اسلامی بھائی
اور ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جواب دیجئے 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام کون بتائے گا؟ قرآن پاک، داؤد، زبور، تورات۔ قرآن پاک اور داؤد، زبور، داؤد کون سی کتاب ہے؟ انجیل، زبور، تورات۔ جواب درست مان لیا جاتا ہے۔ ہم ہوں گے کچھ مسکراتے چہروں کے ساتھ صبح 11 بجے دیکھیے سلسلہ مسکراتے چہرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ عید کے دن دوپہر 2 بجے سلسلہ ہونا ہے جس کا نام ہے بہار عید، جس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی قاسم صاحب، اراکین شورا اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی ہوں گے۔ دلچسپ گفتگو ہونی ہے اور آپ بھی ان سے بات کر سکیں گے۔ دن ہے خوشی کا ہے عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کے تینوں دن آپ دیکھ سکیں گے مدنی منوں کا سلسلہ روشن عید۔ کس کی آنکھیں بند ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب آنکھیں بند کر کے ہم سب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ضرور دیکھیے شام 6 بجے عید منائیں علماء کے ساتھ۔ ہے مومنوں کے لیے انعام دن ہے خوشی۔ عید کے تینوں دن دیکھیے 7:45 پر ذہنی آزمائش عید اسپیشل ایک نئے انداز میں۔ شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ 10 نیکیوں کا ثواب۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ دیکھیے مدنی خبریں عید کے تینوں دن رات 9 بجے۔ عید کے پہلے دن دیکھیے بعد نماز عشاء تقریباً 9:45 پر امیر اہل سنت کا شاندار سلسلہ مدنی مذاکرہ۔ ایک مسئلے کا حل عطا فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ بعض لوگ مزارات پہ جاتے ہیں اور مزارات پہ جا کر یہ سجدے کرتے ہیں، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ بہت سارے مزاروں پر میں نے تو حاضری دی ہے الحمدللہ، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی کسی نے سجدہ کیا ہو قبر کو، لیکن اب لوگ اتنا بولتے تو ہو سکتا ہے کہیں کوئی کرتا بھی ہو، تو ظاہر ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے، غلط کرتا ہی ہے۔ اور اس میں اب 2 صورتیں ہیں سجدے کی، کہ اگر وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے مزار کو، تو یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہے سجدہ، تب تو کافر ہو جائے گا، اور عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا ویسے ہی سجدہ کر رہا ہے تو یہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ دن ہے خوشی کا ہے عید کے دوسرے دن ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا صبح 9 بجے اور ہوں گے آپ کی اسکرین پر ہمارے بزرگ اسلامی بھائی۔ خوشی کا ہے عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے عید اسپیشل عید کے دوسرے اور تیسرے دن صبح 10 بجے براہ راست۔ عید کے دنوں میں جہاں ہم اپنوں کو یاد رکھتے ہیں وہاں اپنے مرحومین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ مدنی چینل لا رہا ہے عید کے دوسرے دن دوپہر 12 بجے عید اور مرحومین۔ ہوں گے آپ کے اور ہمارے نگران شورا ایک نئے انداز میں۔ انداز کیا ہے؟